السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی شکریہ، آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کل قوم سے خطاب کیا اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں جو اس وقت کرونا کی وبا پھیل چکی ہے اس کو لے کے حکومتی اقدامات اور پاکستان کی جو قوم ہے اس کو انہوں نے پیغام یہ دیا، گھبرانا بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ مرض مزید بھی پھیل سکتا ہے اور پاکستان شاید ان عوامل کا متحمل نہیں ہو سکتا جس طرح اٹلی میں اور دیگر ممالک میں کرونا کے باعث لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ اور کچھ اور بھی معاملات ہیں، کچھ اچھی باتیں بھی آ رہی ہیں۔ پرائم منسٹر کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ جو عالمی طاقتیں ہیں وہ قرضے معاف کریں۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے $5 کروڑ جو ہے وہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ ورلڈ بینک $4 کروڑ ایڈجسٹ کیے ہیں اس نے ابھی تک، پچھلے جو پروگرام چل رہے تھے پاکستان میں۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشی چیلنجز اور پاکستان کے اور کرونا سے نمٹنا کیسا ہے، آج کے پروگرام میں یہ بھی ذکر کریں گے۔ لیکن نظامی صاحب، کچھ دیر پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے میڈیا ٹاک کی ہے، پریس کانفرنس کی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ 28 ٹیسٹ پنجاب میں مثبت آئے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر بھی آئی کہ جو گلگت بلتستان میں ایک مریض تھا 90 سالہ شخص، اس کی وہ جاں بحق بھی ہو گئے ہیں کرونا کے باعث۔ تو اب یہ جو 28 ٹیسٹ مثبت آئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ فٹ پرنٹس ایسے ہیں پنجاب گورنمنٹ سندھ حکومت کے فالو بھی کر رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ابھی تک جو اقدامات تھے، آج وزیر اعظم نے دورہ بھی کیا پنجاب حکومت کے، یہ تسلی بخش ہیں؟ جی، آج تو ڈیرہ غازی خان میں تو پرائم منسٹر نے خود انتظامات جو ہیں کوارنٹین کے اس پہ کچھ پروی کا اظہار کیا جی کہ وہ تسلی بخش نہیں تھے۔ تو یاسمین راشد صاحب سے پوچھتے ہیں کیونکہ یہ ہیں فوکل پرسن، یہ کچھ بتا سکتی ہیں ہمیں کہ جی یہ عام تاثر عوام میں یہ ہے کہ پنجاب میں کیسز زیادہ ہیں، انڈر رپورٹڈ ہیں، یہ کہاں تک درست ہے یہ تاثر جو ہے؟ شکریہ عارف صاحب۔ اصل میں جی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خدا نخواستہ کوئی کیس چھپا رہے ہیں۔ کیس تو چھپ نہیں سکتے۔ اینڈ آف دا ڈے اگر کوئی انسان بیمار ہوگا یا کسی کا کرونا وائرس جو ہے وہ پازیٹیو آئے گا، وہ کسی نہ کسی لیبارٹری میں جا کے اپنا ٹیسٹ کروائے گا۔ اور جتنی نجی لیبارٹریز ہیں جو ٹیسٹ کر رہی ہیں وہ مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ میں اس لیے سوچتی ہوں کہ ہم نے ابھی تک کوئی کیس نہیں چھپایا۔ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم لوگ اس وقت جو زائرین جن کے بارے میں آپ نے ذکر کیا کوارنٹین کے اندر، کیونکہ دے آر کنفائنڈ ٹو ون کمپاؤنڈ، ان میں سے جو پازیٹیو ہیں ان کو اس وقت کچھ کو شفٹ کر دیا گیا مظفر گڑھ کے ہاسپٹل میں، ایک دو ان میں سے ملتان بھی گئے، لیکن باقی ادھر ہی ہیں۔ اور پورے جتنے زائرین ہیں جو کہ تقریباً 736 ہیں، ان سب کے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ آج بھی کوئی 147 ٹیسٹ جو ہیں وہ رن کر رہے ہیں ہم انہی زائرین کے ساتھ ساتھ، جس طرح رپورٹیں آ رہی ہیں اسی طرح ہم دے رہے ہیں۔ اب یہ جو ٹوٹل 28 کیس آپ کے سامنے جو کنفرمڈ آئے ہیں، جو حکومت پنجاب نے جن کے ساروں کے ٹیسٹ کیے ہیں، اس کے علاوہ 5 ایک نجی لیب جو ہے، 6 نجی لیب کی جو ہے اس میں 1 ہم کنفرم کر چکے ہیں، 5 پہ اس وقت ہم کام کر رہے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو ہم ڈبل چیک کر رہے ہیں ہر چیز کو، جسٹ ٹو انشور کہ جو نمبرز ہیں اس میں کوئی کسی قسم کی بات نہ۔ تو 28 کنفرمڈ ہے، 5 اس وقت ہم ری رن کر رہے ہیں۔ جو نجی لیب میں ہوا تھا ان کو دوبارہ ہم ری رن کر کے دیکھنے لگے کہ کنفرم، تو جس طرح کیس سامنے آ رہے ہیں اسی طرح ہم بتائے چلے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک۔ اور امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ میجورٹی کیسز جو ہیں وہ زائرین میں سے ہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ ایسے مریض ہیں جو جیسے ایک انگلینڈ سے 3 پیشنٹ ہیں، 2 اسپین سے ہیں، باپ بیٹا جو گجرات میں، دے ہیو بین ڈائگنوزڈ۔ کیس ہسٹری، اس کی ٹریول ہسٹری، ہر چیز، کسی چیز کو کسی سے کوئی چھپایا ہوا نہیں ہے سوائے پیشنٹس کی آئیڈینٹی کے، کیونکہ یہ ان کا اپنا دس از پرائیویٹ اینڈ کانفیڈینشیل۔ جی اچھا، یہ اس میں ایک یہ تاثر تو بہت گہرا ہو گیا کہ اس کا ایپی سینٹر جو ہے وہ تفتان بارڈر ہی ہے، اور یہ بھی تاثر ہے کہ وہاں پہ انتظامات جو ہیں وہ ناکافی تھے، بلوچستان حکومت کی کیپیسٹی سے نہیں تھی اتنی کہ ان کو پوری طرح وہ چیک کرتی اور آگے بھیجتی۔ اسی لیے ان کو جس طرح مختلف آپ بتا رہے ہیں مظفر گڑھ، ڈی جی خان، ادھر سکھر میں ان کو دوبارہ آئسولیشن میں رکھنا پڑا، اور جو سندھ گئے ان میں سے تو آدھے سے زیادہ شاید
انفیکٹڈ تھے. جی جی 50% آج ان کے ترجمان بھی کہہ رہے تو ہیں. یہ تو ایک سلسلہ. یہ بتائیے کہ جو تفتان کے بارڈر کے علاوہ بھی جو آپ نے ایک دو لوگ بتائیں، لیکن ایسا ابھی تک تو نہیں ہوا کہ جو انفیکٹڈ تھے انہوں نے اور لوگوں کو انفیکٹ کیا ہو، ٹرانسمٹ ہو گیا یہ وائرس؟ یا نہیں ہوا ابھی ایسا؟ جی اصل میں عارف صاحب ابھی تک تو جتنے مریض ہمارے سامنے آئے ہیں دے ہیو کم فرام آؤٹ سائڈ. ان کی ٹریول ہسٹری ہے اور ٹریول ہسٹری کے مطابق ہیں. جس طرح تفتان سے جو آئے ہیں وہ بھی باہر سے آئے ہیں. ابھی جس طرح آپ کہتے ہیں نا لوکل ٹرانسمیشن کا ابھی تک ہمارے سامنے جو کیس نہیں آیا. ابھی ویسے ہم ٹوٹل کیس ہسٹری جو لے رہے ہیں وہ ہر بندے کی بڑی ڈیٹیل ہسٹری سامنے آ رہی ہے. ان میں ابھی تک تو ہمارے سامنے ایسا کوئی کیس نہیں آیا. سو اٹ از بیسکلی یا تو ایئرپورٹ کے راستے آئے ہیں یہ لوگ اور یا پھر یہ جو لینڈ بارڈر ہے ہمارا تفتان کا اصل میں میرا خیال ہے حکومت بلوچستان نے تو پوری کوشش کی تھی کہ وہاں کسی طریقے سے ان کو سہولتیں دی جائیں. اس کو مینج کرنا ایک جگہ پہ بہت ہی مشکل کام ہے. اب ہمارے پاس ہم اگلے جو کھیپ آ رہی ہے وہ تقریباً 1200 لوگوں کی آ رہی ہے جی، اور ہم کوشش ہی کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس جلدی پہنچ جائیں اور ان کو پھر ہم علیحدہ ملتان میں رکھیں گے جہاں باقاعدہ ایک پراپر کوارنٹین سینٹر جہاں 1 روم 1 پرسن کا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پورا انتظام ہو اور کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو. اور جب وہ آئیں گے تو پھر ان کے ٹیسٹ شروع ہوں گے. نیچرلی جب آپ کلوز کوارٹرز میں رکھتے ہیں نارمل جو ہیلدی لوگ ہیں اور جو وائرس کے کیریئرز ہیں تو وائرس یہ تو بہت کوئکلی ٹرانسمٹ ہوتی ہے. اس کا اصل مسئلہ یہ ہے اٹ ٹرانسمٹس ویری کوئکلی. ٹرانسمیشن سپیڈ بہت تیز ہے اس کی. ورنہ تو اگر آپ فرٹیلیٹی دیکھیں نا کہ یہ کتنا نقصان دیتی ہے تو میں یہ کہوں گی جی دیز آر ورلڈ اسٹیٹسٹکس. 100 بندے اگر بیمار ہوئے تو 80 تو خود بخود ریکور کر جائیں گے. 20 ایسے ہوں گے جو کچھ میں کچھ مائلڈ النس ہوگی, کچھ ماڈریٹ النس ذرا زیادہ, اور کم سے کم 1 سے 2% جو ہیں وہ سیریس ہوں گے, پرٹیکولرلی جیسے زیادہ عمر کے لوگ یا چھوٹے عمر کے بچے جو ہیں یا جن میں کوئی کوموربیڈیٹیز ہوں وہ زیادہ سیریس ہو جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ابھی آپ نے کہا کہ تفتان سے یہ لوگ آئے ہیں, اچھا پھر کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ اسکیپ بھی کر گئے, تو اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, اس کی آبادی بھی زیادہ ہے. اب کمپیریزن کریں سندھ کے ساتھ تو ابھی تک تو حوصلہ افزا ہیں, 28 یہاں مثبت آئے ہیں. یہ جو لوگوں کے اسکیپ کرنے کی اور واپس اپنے گھروں میں یا آبادی میں جانے کی خبر ہے, اس سے متعلق کوئی ہے انفارمیشن آپ کے پاس؟ دیکھیے جی, ہماری طرف سے تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی, آپ کو پتہ جو پہلے آئے تھے زائرین, وہ کوئی ہم نے ان سب کی کوئی تقریباً 2700 لوگوں کی ایڈریسز ٹریس کر کے اور ہمارے ڈپٹی کمشنرز وغیرہ ان کو لوکیٹ کر کے ان کو باقاعدہ فالو اپ کیا. لیکن میرا خیال ہے جو پہلے آئے تھے ان کے اندر ابھی اتنا بڑا مسئلہ کورونا وائرس کا ایران میں نہیں تھا, تو ان میں سے کوئی پازیٹیو نہیں آیا. لیکن اب پازیٹیوٹی زیادہ ہے, کیونکہ اگر میں کہوں کہ جی 100 سیمپل جو ہم نے کوئی تقریباً 100 سیمپل کیے ہیں تو اس میں سے 23 یا 24 پازیٹیو آ گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے 25 سے 30% تو ڈیفینیٹلی افیکٹڈ ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے, یہ ہم نے ایک بلڈنگ سے اب ایک سیمپل لیے, 4-5 بلڈنگز ہیں ان سے علیحدہ علیحدہ جب سیمپلز لیں گے اور سب کو اکٹھا کریں گے تو ہمیں کچھ اندازہ ہوگا کتنی پرسنٹیج ہے جو لوگ انفیکٹ ہوئے ہوئے. لیکن آئی تھنک ڈیفینیٹلی 30% تو ضرور لوگ انفیکٹڈ ہیں ان 700 مطلب 36 لوگوں کے اندر. تو یہ نارملی کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو میں نے تھوڑا بہت دیکھا ہے کہ یہ جو کووڈ-19 ہے یہ ملٹی پلائی کرتا ہے, مطلب 10 سے 20, 20 سے 40 اس طرح کر کے. تو اس صورتحال کے پیش نظر اس میں کافی جو فی الحال اس سے افیکٹڈ ہے اس میں خاصا اضافہ ہو سکتا ہے. وہ تو سر مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ عالم صاحب بیسکلی تو اس کی اسپریڈ اور ٹرانسمیشن جو ہے نا وہ, کیونکہ اگر ایک بندہ افیکٹ ہوگا, ایک کمرے کے اندر وہ ہے, ادھر 5 بندے ہیں, تو چانسز ہے کہ وہ 3 کو انفیکٹ کر دے گا, 100% لے کے بھی 3 کو انفیکٹ کر دے گا. کیونکہ ایک تو اس کی کوئک ٹرانسمیشن جو میں نے آپ کو بتایا تھا, اصل مسئلہ اس کا کوئک ٹرانسمیشن ہے. ہم لوگوں کا احساس نہیں ہوتا, کھانستے ہیں, چھینکتے ہیں,
सरफेसेस के ऊपर बैक्टीरिया ये वायरस कुछ देर के लिए रह जाता है, आप उस सरफेस पे हाथ लगाते हैं, हाथ लगाया, मुंह को हाथ लगाया, मुंह को हाथ लगाने की वजह से फिर वो सांस के नाली में चला जाता है और उसकी वजह से फिर इन्फेक्शन हो जाती है। तो बड़ी क्विक ट्रांसमिशन है इसकी। फिर अगर एक बंदा अफेक्टेड है और कोई सिम्टम्स नहीं है, वो ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक है। वजह ये कि वायरस तो है उसमें, अब वो मूव अराउंड कर रहा है बगैर सिम्टम्स के, तब भी वो कन्वे कर रहा है। जो सिम्टोमेटिक है वो ज़रा जल्दी कन्वे करेगा। तो है तो नाउ द एपिडेमिक इज़ देयर। ये अगर हम कहें कि एपिडेमिक नहीं है तो दिस इज़ रॉन्ग, इट इज़ देयर। अब इसको हम किस हद तक ये जो कर्व है, वरना तो देखिए जिस तरह आपने फरमाया कि ये मल्टीप्लाई करेंगे नंबर, तो अगर हम किसी तरह जो वो मल्टीप्लिकेशन है उसको कुछ हद तक स्लो कर दें तो उससे ये फायदा होगा कि हमारे पास मैनेजेबल नंबर ऑफ पेशेंट्स आएंगे, उतने मरीज आएंगे जिनको हमारे अस्पताल मैनेज कर सके। इसी वजह से आपको पता है तालीमी अदारे सारे बंद कर दिए गए, मदारस बंद कर दिए गए, श्राइन्स बंद हो गई। लोगों को बार बार ये पैगाम दे रहे हैं और मैं आपके फसादत से ज़रूर ये पैगाम लोगों को देने जाऊंगी कि ये छुट्टियां नहीं है, ये कोई आम तातील नहीं है, ये हमारी मजबूरी थी कि हमने सब कुछ बंद किया है ताकि आप घरों के अंदर रहें और अपने आप को हिफाजत दें, अपनी और अपने बच्चों की और अपने बुजुर्गों की। क्योंकि जितनी बाहर मूवमेंट होगी उतनी ज़्यादा चांसेस होती है कि ये वायरस फैलेगा, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। अभी आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि जो ये मार्केट्स वगैरह हैं उनका टाइमिंग भी दे दी है। 10 बजे तक स्टाफ जो है कुछ डिपार्टमेंट्स में काम करेगा जी 10 बजे तक। तो पूरी कोशिश की जा रही है और लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर ज़रूरी है घर से निकलना तो निकलिए, बिल्कुल मत निकलिए अदरवाइज, क्योंकि आप अपने आप को और अपने बच्चों को और अपने प्यारों को इस वायरस से एक्सपोज कर रहे हैं। जी अच्छा, ये तासर है कि सिंध ने इसको डिस्पाइट फैक्ट कि उनके ज़्यादा नंबर्स हैं, इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया है और कर रहे हैं, इंतज़ामी तौर पे भी, और चीफ मिनिस्टर भी उनके बहुत फ़ाल नज़र आते हैं। तो क्या इस मामले में पंजाब ज़रा लेस विजिबल नज़र आता है? इसकी वजह है कि शायद कम केसेस हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर जो भी, क्योंकि वहाँ एक ऐसी पार्टी की हुकूमत है जो अपोजिशन में, तो इसके बावजूद कोई सही कोऑर्डिनेशन है आपकी इन पंजाब और सिंध में? क्योंकि ये तो बेहतर है ना एक दूसरे के साथ नोट एक्सचेंज करके आगे चले। जी जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी। पिछले दिनों नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई जहां मुराद साहब तशरीफ़ लाए हुए थे, हम भी सारे वहीं थे। सब ने आपस में डिस्कशन की और कंसेंसस के साथ बहुत सारी बातें डिसाइड हुई। अभी आज से 2 दिन पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने दोबारा मीटिंग बुलाई और हम सारे जो प्रोविंसेस थे उन्होंने उस पर स्काइप के ऊपर, या वो कहते हैं वर्चुअल, उसके ऊपर हम सारों ने बैठ के डिस्कस किया और उसमें भी मुराद साहब हैड एन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम्स। तो हम लोग सारे अपने नोट्स शेयर कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतर हालात इन लोगों के लिए क्रिएट करें जिनको हमने क्वारंटाइन में रखना है, फिर उनके बाद जिनके हमने टेस्ट करने हैं, और फिर कोशिश ये किया जाए कि जिसको अगर ये वायरस है तो उसको आइसोलेट किया जाए ताकि वो बाकी जगह ना फैलाए। तो फॉलो तो हम तकरीबन सारे एक ही पॉलिसी कर रहे हैं। थोड़ी बहुत वेरिएशन नेचुरली आपको पता है सूबों की ज़रूरत के मुताबिक देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेरिएशन। अब आप देखिए अगर हमारी 11 करोड़ की आबादी है तकरीबन पंजाब की, और इसमें अभी तक जैसे मैंने आपको पास 28 कंफर्म्ड हैं और अभी हमारी इतला के मुताबिक अनदर 5 विच आर बीइंग वेरीफाइड, तो 33 शाम तक शायद वो जो हमारी बड़ी एक नंबर ऑफ जो वो केसेस 147 को जिनको हम इस वक्त टेस्ट कर रहे हैं, उनमें से अगर 30% जिस तरह मुझे लगता है कि जी आएंगे तो नंबर तो बढ़ेंगे जी। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के मुताबिक अभी भी एक कंट्रोलेबल नंबर है, और अभी भी अगर हम अपनी आप की हिफाजत करें तो बहुत हद तक, मैं यकीन से कहती हूँ बहुत हद तक हम ये मसला कंट्रोल कर पाएंगे, बहुत हद तक। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये अभी आपने नंबर्स की बात भी की है, और जो तशखीस के लिए, टेस्ट के लिए जो क्राइटेरिया आपने अभी तक जो रहा है वो ये है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो या फिर आप किसी ऐसे बंदे के साथ इन कांटेक्ट हों जो बाहर से आया हो। फिर आपने ये भी कहा कि इसकी बड़ी क्विक ट्रांसमिशन है। अब ये तो चलते हुए, गाड़ी में सफ़र करते हुए जो यहाँ मौजूद लोग हैं उनको भी लग सकता है।
تو یہ اس کے ٹیسٹ کے طریقہ کار کے لیے بھی پہلے پھر حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے معالج سے رابطہ کریں, وہ کہے تو پھر آپ ہیلپ لائن پہ فون کریں. یہ تھوڑی پیچیدگی زیادہ ہے, اور جو اتنا فریکوینٹ اس کی جو گروتھ ہے, اس کے لیے آپ نہیں سمجھتی کہ کرائٹیریا پہ نظر ثانی کرنا ہوگی تاکہ آسان ہو سکے, لوگوں کو سمجھ آ سکے؟ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی اب جو یہ موسم تبدیل ہو رہا ہے اس کے اندر 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو فلو بھی زیادہ ہوتا ہے اس موسم میں, کیونکہ لوگ اپنا بہت جلدی کپڑے سویٹر ویٹر اتار دیا, سب کو ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے فلو کا بھی. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہے فیور یا پولن کی الرجی جو لوگوں کو ہوتی ہے ان کو بھی مسلسل چھینکیں, زکام, کھانسی اس طرح آنی شروع ہو جاتی ہے. اب وہ یہ ہوتا ہے کہ نیچرلی جب ایک اسکیئر پھیلا ہوا ہے تو ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا ٹیسٹ کرو. آپ دیکھیے نا کہ حکومت کے وسائل 11 کروڑ لوگوں کا تو ہمارے لیے ٹیسٹ کرنا ناممکن ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو باقاعدہ ہر اسپتال کے اندر علیحدہ ہم لوگوں نے ڈیسک بنا دی ہے. میں ابھی گنگا رام اسپتال سے آئی ہوں جہاں 2 علیحدہ ڈیسک بنے ہوئے ہیں کہ جن لوگوں کو فلو کے سمٹمز ہیں وہ ہمارے پاس علیحدہ ہے, ان کی پراپر ہسٹری لی جائے, ان کے بارے میں پتہ کیا جائے کہ بھئی کیا مسئلہ مسائل ہے, ان کی کوئی کیس ہسٹری, تاکہ ڈیٹیل میں کہ کسی سے ملاقات ہوئی ہے, کوئی زائرین آئے ہیں, ان کے گھر مبارک دینے گئے, آپ ملاقات ہوئی, آپ نے ہاتھ ملایا, پوری کوشش ہی کر رہے ہیں. ابھی تو دیکھیں فار دا ٹائم بینگ تو ہم انہی کی ٹیسٹ کریں گے. کوئی ایسے سمٹمز کے ساتھ آئے جب وی آر شور کہ دس پرسن مائٹ ہیو کرونا وائرس, اس کا تو ضرور ٹیسٹ کریں گے ہر حال پہ. اب دیکھیں نا جو ہمارے یہاں ڈیتھ ہوئی میں وہ ہاسپٹل میں, وہ پیشنٹ ہیڈ کم ود وہ ہسٹری کے ساتھ, ٹریول ہسٹری کے ساتھ, کہ وہ ایران سے پہلے مسقط گئے, مسقط سے پھر لاہور آئے اور منڈی بہاؤدین گئے, اور منڈی بہاؤدین سے وہ ایک کوماٹوس کنڈیشن میں لائے گئے. ٹیسٹ ہم نے ان کا کیا لیکن ٹیسٹ نیگیٹو نکلا. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایوری پرسن ہوز ٹریول فرام آؤٹ سائڈ ول ناٹ بی سفرنگ, اور چانسز آف کورس ہیں کہ نیچرلی جب اب وائرس آ گیا ہے تو عام لوگوں میں بھی پھیلنا شروع کرے گا, لیکن اس کو طریقے سے ہمیں سنبھالنا پڑے گا. اور تبھی لوگ اگر اس بات سے گریز کریں کہ اپنا وہ سوشل ڈسٹینسنگ کر لیں, یہ گھر میں رہیں, باہر نکلنے سے ذرا گریز کریں سوائے جن کی مجبوریاں ہیں, تو میں یقین سے کہتی ہوں کہ بہت حالات بہتر رہ سکتے ہیں. یہ میڈیا کے ذریعے یہ جو آپ نے باتیں کہی ہیں نا, یہ آتی تو رہتی ہیں. میں نے آپ کی بریفنگ بھی اٹینڈ کی تھی, جو بڑی ماشاءاللہ بڑے اچھے آپ نے پیمفلیٹ بنائے ہیں, اور بہت پہلے کے بنائے ہوئے, ابھی اتنا زیادہ پنجاب میں پھیلا ہی نہیں تھا, کوئی کیسز ہی نہیں تھا. پیش بندی تو آپ نے اچھی کی, لیکن یہ میڈیا کے ذریعے, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے لیے ان باتوں کی ذرا تشہیر ہونی چاہیے. یہ شاید میرے خیال سے اتنی نہیں ہو رہی, اس لیے لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, سوائے اس کے کہ پینک بہت زیادہ پھیل گیا ہوا, لوگوں میں ڈر پھیل گیا ہوا ہے کہ کوئی موذی مرض ہے. لیکن جو اس کے باوجود گھروں سے بھی لوگ نکل رہے ہیں, سوشل اوکیشنز پہ بھی جا رہے ہیں, اگرچہ محدود پیمانے پہ, تو لیکن ٹریفک کم ہو گئی ہے, کلبز میں حاضری کم ہو گئی, اتنا تو اثر ہوا ہے. کچھ تھوڑا سا اور ذرا لوگوں کو اس معاملے میں آپ کو ضرورت ہے سینیٹائز کرنے کی. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کو, ہماری پوری کوشش ہے, ایک بہت بڑا اویئرنیس کیمپین ہے. اور جیسے یہ ہے کہ اب ہم لوگوں نے جو اپنی اسٹریٹجی اگلی بنائی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں کیس پڑے تو شاید اس علاقے کو بند بھی کرنا پڑے. لوگوں کو اس بات کی سمجھ آنی چاہیے کہ ان کے لیے اور ان کے گھر کے لیے, ان کے کاروبار چلنے کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ باقی گھر والوں کی موومنٹ بند کر دیں. بہت امپورٹنٹ ہے. یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ان باتوں کو کہ ان کے چلنے پھرنے سے کتنا بڑا ہمارے لیے مسئلہ بن رہا ہے. تو میں کئی دفعہ دیکھتی ہوں کہ جی اب ایک بھائی صاحب نکلے ہیں گھر پہ موٹر سائیکل پہ, 2 عدد بچے بھی بٹھائے ہوئے ہیں, پیچھے بیگم بھی بٹھائی ہوئی ہیں, تو آئی ایم 100% شیور وہ کسی سوشل ایکٹیویٹی پہ جا رہے ہیں. جی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے آپ گھر سے نکلیں. جی اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مثلا سندھ میں انٹرسٹی انہوں نے ٹرانسپورٹ بند کر دیا. کیا پنجاب میں آپ نے کنٹینجنسی پلان بنائی ہوئی کہ اگر خدا نخواستہ یہ ایک دم کیسز زیادہ بڑھتے ہیں تو آپ کو بھی کچھ اس قسم کی شٹ ڈاؤن والی سچویشن کرنی پڑے گی؟ جی سر, اس کے مطابق بالکل اسی طرح بھائی ہم نے بنا رکھی ہے کہ اگر اتنے مریض آئے, 10 آئے ایک یونین کاؤنسل میں, تو ہم نے کیا کرنا ہے. اگر اس سے زیادہ بڑھ گئے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے. تو نیچرلی جب مجبوراً لاک ڈاؤن ہی کرنا پڑے گا, کیونکہ باقی ملکوں میں دیکھا گیا ہے, جیسے فار ایگزامپل اٹلی کے اندر جب سچویشن بہت خراب ہو گئی تو مکمل طور پہ لاک ڈاؤن ہو گیا, اور صرف گروسریز اور دوائیوں کی دکانیں جو ہیں وہ کھلی رہ گئی. تو وہ دیکھا گیا کہ جو وائرل لوڈ تھا وہ ایک دم کم ہو گیا.
جی وائرل جو لوگ انفیکٹ ہو رہے تھے کم. تو یہ ان چیزوں سے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر مکمل طور پہ سب کچھ بند ہو جائے گا تو ایک تو اپنے بھی نقصان کریں گے اور پھر سب سے بڑی بات اپنی ذات کا بھی نقصان کریں گے, اپنی صحت کا بھی نقصان کریں گے. بس یہ بات جو ہے یہ بار بار ہیمر ان کرنی پڑے گی کہ جو ہمیں لوگ باہر ابھی بھی سڑک پہ بیکار نظر آ رہے ہیں ان کو کہیے خدا را گھر بیٹھ جائیے. وجہ یہ ہے کہ آپ کا اسی طریقے سے اس جنگ میں ہمارے ساتھ شمولیت کر سکتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھ جائیے, باقی جنگ ہم انشاءاللہ بطور حکومت اچھی طریقے سے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر مزید الجھ گئے تو پھر لاک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے کورونا کے معیشت پہ اثرات کا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر خزانہ ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب, پرائم منسٹر پاکستان نے یہ کہا تھا کہ اگر بیرونی جو قرضے ہیں ہم پہ وہ معاف ہو جاتے ہیں ہمیں آسانی ہو جائے گی کورونا پہ قابو پانے کی. اس سے متعلق بھی بات کریں گے, لیکن .7 ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کچھ پیسے دیے جی $5 کروڑ کا انہوں نے اعلان کیا ہے, اور ورلڈ بینک نے جو پہلے سے پروگرام چل رہے تھے اس کے $4 کروڑ جو ہیں وہ ایڈجسٹ کیے ہیں انہوں نے کورونا کی ایڈ کے طور پہ. لیکن اس سے پہلے .75 بیسس جو پوائنٹس ہیں وہ شرح سود میں کمی کی گئی ہے. نمایاں اثرات اس کے معیشت پہ کیا ہوں گے؟ میرا تو خیال ہے اس کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے, بہت کم ہیں. جی, اور ویسے بھی یہ معروضی حالات کے مطابق نہیں ہے. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا جی کہ امریکہ میں 0.0 سے لے کے 0.25 تک ہو گیا جی, یعنی زیرو ہی ہوا نا. جی باقی تمام کر بڑے پیکیجز دیے ہیں. کل پاشا صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ برطانیہ نے بہت بڑا پیکیج دیا اپنے بزنس کو. اگر اس سارے پس منظر میں دیکھا جائے تو یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے 0.75%. اس سے پاکستان میں کون سی ایکٹیویٹی ریوائیو ہوگی اکنامک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہم سب کو اس بات کا بہت افسوس ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک جو مناسب رسپانس تھا وہ نہیں دیا, اور شاید ان کے ذہن میں ابھی تک یہ چیز اٹکی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے ہم جو ہاٹ منی ہے اسے ملک میں رکھیں اور باہر جانے نہ دیں, اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے ملک کے اندر معاشی حالات ہے اس پہ ان کا توجہ کم ہے. اور ابھی بھی وہ جو پروجیکشنز کر رہے ہیں کہ سال میں 3% گروتھ ہوگی, یہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا کہ یہ بالکل جو ریالٹی سے ہٹ کے ہے. تو انہوں نے یہ احساس دلایا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو شاید کرونا وائرس اور اس کے جو اندرونی امپلیکیشنز اور بیرونی امپلیکیشنز ہیں اس سے وہ اس طرح سے واقف نہیں ہے. صرف 75% کمی کے نتیجے میں ملک کے معاشی حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. البتہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو آپ کے ادارے ہیں اس وقت صنعتی ادارے جو مشکلات میں ہیں, ایکسپورٹس میں دقت آ رہی ہے وغیرہ, وہ اور تیزی سے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید نان پرفارمنگ لونز کی کیٹیگری میں چلے جائیں اور آنے والے دنوں میں پوری طرح سے بند ہو جائیں. اب وقت آ گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سمجھانے کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ خدا کے لیے آپ جو ہے سود جو ہے وہ 10% کے کم لے کر آئیں. ان حالات میں جب ساری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ سود کا ریٹ جو ہے وہ کم بہت حد تک کر دیا گیا ہے, تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایمرجنسی کے طور پر شاید کچھ ہو سکے گا, اسٹیٹ بینک سمجھے گا اور پھر کچھ کرے گا. جی ڈاکٹر صاحب, یہ ہے نا کہ 3.2 بلین تھا کہتے ہیں ہاٹ منی, یا 3.5, اس میں سنا ہے 1 بلین تو چلا گیا, یہ 600 ملین تو مان رہے ہیں, وہ اور بھی جا رہا ہے. اسٹاک ایکسچینج آپ کو دیکھا ہے کہ اس پہ بار بار لاک رکھ رہے ہیں, 4 دفعہ لاک رکھ چکا ہو پچھلے ایک ہفتے میں. ایک پوزیشن تو یہ ہے. دوسرے آپ نے بات کی جو ہمارے جو رضا باقر صاحب ہیں جو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں, وہ تو ہو بہو جو ایجپشن ماڈل ہے وہ پاکستان میں منطبق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو رضا باقر صاحب کی کوشش ہے,
لیکن فائنانس منسٹر ہمارے حفیظ شیخ ہیں, پرائم منسٹر ہمارے عمران خان ہیں. کیا ان کو احساس نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کی معیشت کو اگر اسٹیمولس پیکج نہیں جائیں گے تو جیسے آپ نے کہا کہ ایکسپورٹس تو ویسے نیچے آ گئی ہیں, جو ملک کے اندر جو پہیہ ہے انڈسٹری کا وہ بالکل جمود کا شکار ہے. پیٹرول کی قیمتیں ہسٹوریکلی نیچے آئی ہیں, یعنی کہ آئل کی 17 سالہ ریکارڈ ٹوٹے کہ ہیں وہ آ گئی ہیں $30 سے بھی نیچے 29 تک آ گئی ہیں. وہ کچھ تھوڑا سا ادھر پاس کر کے پروجیکٹڈ جو ہے, بلکہ بجائے 30 مارچ کا کر کے ان کو چاہیے کہ ایک اسٹیمولس پیکج دیں جس میں تیل کی قیمت بھی ہو, جس میں ریٹ آف انٹرسٹ بھی ہو. لیکن لگتا ہے کہ یہاں ہمیں سوائے IMF کی شرائط پہ ڈاٹڈ لائن پہ سائن کرنے کے اور ہماری کوئی ترجیح ہی نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کل جب پرائم منسٹر صاحب ٹیلی ویژن پہ آ رہے تھے, ہم سب کی یہ امید تھی کہ پرائم منسٹر صاحب ایکشن اورینٹڈ تقریر کریں گے, مگر وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ چیز نظر نہیں آئی. اس وقت ایک پیکج لانے کی بہت سخت ضرورت تھی جس کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک تو آپ ریوائول اور انسینٹیوائزیشن, اس وقت گرتی ہوئی اکنامک حالات کو سنبھالنے کے لیے پیکج بہت ضروری تھا. دوسری طرف آنے والے دنوں میں اگر حالات خدا نخواستہ اور خراب ہوتے ہیں, جس کے امکانات بڑھ گئے ہیں, تو آپ کو ایک ریلیف پیکج بھی لانا تھا. یہ 2 پیکجز تو آپ کو فوراً اناؤنس کرنا چاہیے تھا, اور یہ بہت اچھا ہوتا ہم سب کے مورال کے لیے کہ اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب خود اس کو اناؤنس کرتے, مگر اس کے برعکس کچھ بھی نہیں ہوا. جی, اور اب پوزیشن یہ ہے, میں آپ کو کچھ اعداد شمار بتانا چاہتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ مسائل کس حد تک خراب ہو چکے ہیں. اسٹاک مارکیٹ کا آپ نے ذکر کیا, آپ کو حیرت ہوگی کہ پچھلے کچھ دنوں میں اسٹاک مارکیٹ کی ویلیو جو ہے شیئرز کی تقریباً 1900 ارب گر چکی ہے. 1900 ارب. آپ سوچئے کہ اتنی تیزی سے جو نقصان ہوا ہے, یقیناً جی بہت بڑا اماؤنٹ ہے. اور میں آپ کو ایک کیلکولیشن کر کے پیش کرتا ہوں کہ شیئر زیادہ تر ہمارا امیر طبقہ ہے ان کے پاس ہوتا ہے. اگر آپ اس ملک کے 1% کو لے لیں جو سب سے امیر ہیں, جن کے پاس زیادہ شیئرز کی اونرشپ ہوتی ہے, ان کے سالانہ آمدنی میں 35% کمی آ چکی ہے. 35%. تو یہ ایک طرح سے پہلی دفعہ ہے 35% سوری 35. اور یہ ایک طرح سے آپ کہیں کہ ہم ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں, بٹ یہ بڑا نامناسب طریقہ ہے ایکویلٹی حاصل کرنے کا. ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ کچھ ہماری اہم ادارے جو ہیں, سب سے بڑا اگزامپل جو ہے وہ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے, جو گورنمنٹ کا سب سے پروفیٹیبل ادارہ ہے. جی, اس کے نتیجے میں ہمیں سالانہ تقریباً 50 ارب کے ڈیویڈنڈز ملتے ہیں. اس کی قدر میں تقریباً 40% کمی آ چکی ہے, اور اب ڈیویڈنڈز کی بالکل امید ختم ہو چکی ہے. جی, دوسرے اور بھی کمپنیاں ہیں جیسے PPL ہے, POL وغیرہ ہے, تو نقصان بہت ہوا ہے اس لحاظ سے. جی, دوسری طرف اب جو اگر آپ یہ دیکھیں کہ چلیں تیل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے, مگر جو اسٹیٹ بینک نے کل مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں ذکر کیا ہے, انہوں نے یہ بالکل اگنور کیا ہے کہ تیل کی قیمتیں گرنے کی وجہ سے اللہ کے فضل سے اگر گورنمنٹ کچھ حصہ ٹرانسفر کرتی ہے تقریباً آدھا, تو اس سے افراط زر میں صرف تیل کی قیمت گرے گی 15 سے 16%. جی, اگر گورنمنٹ آدھا رکھتی ہے آدھا ٹرانسفر کرتی ہے, اس کے نتیجے میں صرف اس کے نتیجے میں افراط زر میں اگلے 1-2 مہینے میں 1.4% کمی آ سکتی ہے. یعنی کہ اس وقت آپ 12.4 پہ ہیں تو تقریباً 11 پہ آ جائیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر ہو سکے اور قیمتیں اور گر رہی ہیں تو آپ 10% کے نیچے آ جائیں گے. جی, انہوں نے اپنا پروجیکشن 11-12% پہ رکھا ہوا ہے, اور جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں سود کم کرنے کی ضرورت اتنی نہیں ہے. خدا کے لیے اس وقت آپ ریسیشن میں جا چکے ہیں, دنیا بھر میں قیمتیں گر رہی ہیں, اب مسئلہ ریسیشن کا ہے, انفلیشن کم ہے.
تو آپ کو اس چیز کو دیکھتے ہوئے سود کو کم از کم 10% پہ لانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا. ہم سب کو اس بات کا بہت افسوس ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ گر رہی ہیں تو اس کا ریلیف عوام تک ہونا چاہیے. ابھی تک جو آپ کی باتوں سے لگا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کم کیا جائے، پیٹرولیم پرائسز گرنے کا ریلیف عوام تک پہنچایا جائے، اور ایکسچینج ریٹ بھی آپ کو پتہ ہے روپے کی قدر میں کمی ہو رہی ہے. یہ جو ریونیو ٹارگٹ ہے کیا اس کو بھی کم کر دیا جائے اور آئی ایم ایف کو یہ کہہ دیا جائے کہ موجودہ حالات ہیں، گروتھ نہیں ہو رہی ہے، پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے حالات خراب ہو چکے ہیں، اس لیے ہم نے یہ ریونیو ٹارگٹ کم کر دیا. یہ کوئی جواز بنتا ہے، سمجھتے ہیں آپ کہ یہ کافی ہے آئی ایم ایف کو قائل کرنے کے لیے؟ 100%. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگرچہ آپ کے روپے کے قدر میں 5 روپے کی تقریباً کمی آئی ہے، مگر کموڈٹی پرائسز گر رہے ہیں. میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں کوئلے کی قیمت جو ہے وہ 30% گر چکی ہے. ایک لحاظ سے ہمیں فائدہ ہے اس لیے کہ تقریباً 25% ہمارا الیکٹریسٹی کا جنریشن اب کول سے ہوتا ہے. دوسری طرف آنے والے دنوں میں چاول کی قیمت، مختلف ہمارے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کی قیمت گرے گی. تو اگرچہ روپے گر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک لحاظ سے ہمیں فائدہ اس لحاظ سے امپورٹ پرائسز ڈالر ٹرمز میں گر رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حالات میں آپ کو ریوائول پیکج انسینٹیوائزیشن تو کرنا چاہیے. تو میں تو اس حد تک کہوں گا کہ اس وقت آپ کو ایکسپورٹس سے جو آپ نے زیرو ریٹنگ ہٹایا تھا وہ واپس کریں. جی. دوسری طرف آپ نے جو ریفنڈز روکے ہوئے ہیں وہ بھی واپس کریں. ایکسپورٹرز کا برا حال ہو رہا ہے، ان کے آرڈرز کینسل ہو رہے ہیں، اور بہت سے ایسے نمایاں ادارے ہیں جو اس وقت مشکلات میں پھنس چکے ہیں. دوسری طرف جس پہ کوئی ذکر نہیں ہوا ہے وہ ریلیف پیکج ہے. آپ یہ سوچئے کہ خدا نخواستہ اگر ہمیں بڑے شہروں میں تقریباً لاک ڈاؤن کرنا پڑے، جو کہ چائنا میں ہو چکا ہے اور اٹلی میں اب ہو گیا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے ملک میں شہروں میں 50 لاکھ مزدور ہیں جو دہاڑی پہ کام کرتے ہیں، ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں. ان کا کیا حشر ہوگا؟ جی کیا ہم نے ان کے بارے میں سوچا ہے؟ ریلیف پیکج جو ہے آپ کے پاس اللہ کے فضل سے پچھلے بہت سالوں سے آپ ریونیو ایک اٹھاتے رہے ہیں جس کا نام ہے ورکرز ویلفیئر فنڈ، اور اس کا بہت ہی چھوٹا حصہ آپ نے مزدوروں پہ لگایا. اب وقت آ گیا کہ پورا پیسہ ان پہ لگائیں. سالانہ آپ کی ریونیو جو ہے 30 ارب کی ہے. آپ فوراً ایک 30 ارب کا ریلیف فنڈ اسٹیبلش کریں، جس کے نتیجے میں جو بے روزگار ہو رہے ہیں وقتی طور پر، ان کو کسی طرح سے آپ سپورٹ دینے کی کوشش کریں. جی آپ سوچئے کہ 50 لاکھ گھرانے متاثر ہو سکتے ہیں. یہ ہمارے ملک کے تقریباً 16% گھرانے ہیں جو اس وقت بے روزگاری کے نتیجے میں بہت پریشان ہو سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں. آپ یہ بھی دیکھیے کہ بریک لے لیں پھر ہم بات کرتے جی ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات 50 لاکھ لوگوں اس کے بعد یہ اپنی گھروں کا گفتگو مکمل کر لیں پھر جی آگے بالکل چلتے ٹھیک ہے. چولہا جو ہے وہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے اس کرونا کے باعث. اسی پہ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ کرونا کا مرض، یہ وبا خدا نہ خواستہ مزید پھیلی تو پاکستان میں 50 لاکھ مزدور بے روزگار ہو جائیں گے. یہ تو رجسٹرڈ فگرز ہیں، ان رجسٹرڈ بھی ہیں جو شاید ورکرز ویلفیئر بورڈ کے ساتھ نہیں ہیں لوگ. تو یہ کیسے ریلیف پیکج کی شکل کیا ہونی چاہیے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں نے ذکر کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ورکرز ویلفیئر فنڈ ورکرز کے لیے ہو. ابھی تک ہم اپنے بجٹ میں لے جاتے تھے اور دوسری چیزوں پر اس کو استعمال کرتے رہے ہیں جو کہ نامناسب تھا. اب ایمرجنسی خدا نخواستہ ہو گئی ہے، ہونے والی ہے، تو ہمارے ورکرز کے لیے پیسہ ہم بالکل اس کو ایک اسپیشل فنڈ میں رکھ کے اس کو ایک سسٹم کے تحت ہم لوگوں کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں.
دوسری طرف ایک اور چیز جو حیرت انگیز ہے اور وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے سال کے آغاز میں بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 180 ارب روپے رکھے تھے. خرچہ پہلے 6 مہینے میں مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے صرف 27 ارب خرچ ہوئے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جن فنڈز کو ہم غریبوں کے لیے رکھتے ہیں ان کو ہی ہم کم خرچ کرتے ہیں, باقی چیزوں پر ہم بجٹ سے اوپر چلے جاتے ہیں, سپلیمنٹری گرانٹ لیتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے اگلے کوارٹرلی گرانٹ جو ملتی ہے فیملیز کو اس کو 2 گنا کریں اور کم از کم 3 سے 6 مہینے کے لیے اس کو 2 گنا رکھیں جب تک خدا نخواستہ یہ کورونا کا پرابلم رہتا ہے. اس طرح کے آپ کو سٹیپس لینا بہت ضروری ہے. ہمارا ملک ہے, ہمارے لوگ ہیں اور وہ کس طرح کے حالات سے گزریں گے اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. میں پھر سے اگر آپ اجازت دیں جی تو یہ کہوں کہ مجھے کل پرائم منسٹر صاحب کی تقریر سے مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ اس طرح کی چیزیں ان کو لوگوں کو ایک طرح سے ایشورنس دینا چاہیے تھا کہ ملک ہے اور ہم سب مل کر اس کورونا کو لڑیں گے, اور میں ایک طرف انسینٹو پیکج اور دوسری طرف ریلیف پیکج اناؤنس کر رہا ہے, ضرورت کر رہا ہوں, اور ضرورت پڑی تو اس کو اور اضافہ کرنے کی پڑی تو ہم آگے اس کو بھی کر سکتے ہیں. اس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے مگر ایسا نہیں ہوا. یہ پرائم منسٹر کی تقریر جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ بڑی انہوں نے مجبوری کی حالت میں کی ہے, اور ان کے جو یہ IMF کے امپورٹڈ جو مشیر ہیں, گورنر اسٹیٹ بینک ہیں, یہ انہوں نے ان کے کو ہاتھ باندھے ہوئے تھے کل کہ ان کی سپیچ جو تھی نان سپیچ تھی ایک قسم کی کہ ہاتھ دھویا کریں. اب اس کے مقابلے میں بورس جانسن نے اسی ٹائم پہ تقریباً تقریر کی. ان کے اور ان کے فائنینشیل جو منسٹر ہیں, فائنینس منسٹر جو ہیں انڈین ہیں کوئی نژاد, انہوں نے بہت بڑا پیکج, انسینٹو پیکج جو ہے, کیونکہ وہاں انسینٹو بھی ہے اور وہ ریلیف پیکج بھی ہے. امریکہ میں اس میں وسیع تر فنڈ بالکل نینسی پیلوسی اور انہوں نے مل کے کیا. یہ آپ نے جو بات کی نا BISP کی, محترمہ ثانیہ نشتر جو ہیں وہ بہت ہی ایکڈیمک ہیں, ہو سکتا ہے ویل میننگ ہو, وہ فورینزک آڈٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ کتنے لوگوں نے اس کو مس یوز کیا. اس میں اس دوران کے خاک ہو جائیں گے ہم, تم کو خبر ہونے تک کیا لوگوں کا بیڑا غرق ہوتا رہے. تو یہ تو جو اوور آل, اگر مجھے اجازت دیں تو میں لفظ یوز کروں, یہ نالائکی ہے حکومت کی کہ جو کچھ اس کرائسس میں بھی ہو رہا ہے. اور یہ ایک اور چیز آپ دیکھیے کہ جنوبی ایشیا کے جو 8 ممالک ہیں, ہندوستان, بنگلہ دیش, سری لنکا وغیرہ, یہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ نمبر جو ہے وہ پورے ساؤتھ ایشیا کا 50% ہے. کیوں؟ ہندوستان میں ہم سے آدھے لوگ ہیں اور بنگلہ دیش میں صرف 10 لوگ متاثر ہوئے ہیں. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جو لوگ دوسرے ملکوں سے آ رہے تھے, خاص طور پہ ایران سے, ان پر ہم نے پراپر کنٹرول نہیں کیا ہے اور اب کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اتنا زیادہ انسیڈنس ہمارے ہاں تیزی سے بڑھا ہے جو کہ دوسرے ملکوں میں نظر ابھی تک اتنا نہیں آیا ہے, اور وہ سب ہمارے جسے کہتے ہیں نا نیبرز ہیں. کیوں پاکستان میں اتنی تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے, اس پہ بھی سوچنا ضروری ہو گیا ہے. جی, آپ کی کیا خیال سے کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ میرے خیال سے یہ ہے کہ خاص طور پہ جو لوگ ایران سے آ رہے تھے, تاپتان وغیرہ سے, کچھ اندازہ یہ ہے کہ شاید ان کو پراپر کوارنٹین وغیرہ میں نہیں رکھا گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ سکر تک پہنچے ہیں ان میں سے تقریباً 100 سے زیادہ لوگ پتہ یہ چلا کہ ان کو کورونا لگ چکا ہے. اور اب ڈیرہ غازی خان میں ایک نیا سینٹر قائم کیا گیا جس کا آج پرائم منسٹر نے انوگریشن کی ہے. کچھ لوگ وہاں پہنچے ہیں, ان کو وہاں لے گئے ہیں, دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو جو انیشل ہمارے ہاں جو احساس تھا وہ بہت کم تھا اس پرابلم کے بارے میں, اور ہم نے وقت کھویا اور کچھ مومنٹم بھی کھویا. اب اللہ کے فضل سے کوشش کی چاہیے کہ اس کو ہم تیزی سے آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان کورونا کے خلاف آنا چاہیے. ایک اور
100%। जी ठीक, मुस्लिम बहुत- मुल्कों ने यही किया है। अब आप ये देखिए कि ट्रंप ने कल 1 ट्रिलियन 1000 अरब डॉलर का पैकेज अनाउंस किया है। जी ठीक है Incentive डॉक्टर साहब, package. वक्त खत्म हो गया है। बहुत Interest शुक्रिया rate आपके टाइम का। डॉक्टर zero. अफीफ पाशा साहब हमारे मौजूद थे। निजामी साहब, आपका भी शुक्रिया आज के प्रोग्राम से इतने ही।